بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ عمران خان نے آج سے 2 ماہ پہلے تشبیہ دی تھی آج کے سیاسی ماحول کو 1971 کے مشرقی پاکستان میں جو ماحول تھا، اور سارے درباری صحافی چیخ اٹھے تھے کہ یہ اپنے آپ کو مجیب الرحمان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ آئیے آج ذرا انتہائی توجہ کے ساتھ غور کریں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ کیا واقعتاً آج جو ملک کے اندر ماحول اور حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، کیا یہی ماحول اور ایسے ہی حالات مشرقی پاکستان میں 1970-71 میں پیدا نہیں کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو کر رہ گیا تھا؟ ناظرین اکرام، 1970 میں پاکستان میں پہلے عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ اس وقت آج جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، یہ پاکستان کا حصہ تھا اور مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، اور یہ پاکستان جو آج بچا کھچا موجود ہے، جس کے سر پر آج ایک دفعہ پھر علیحدگی کی تلوار معلق ہے۔ 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی، جسے عوامی لیگ کہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 2 پارٹیاں ابھر کر سامنے آئیں۔ شیخ مجیب الرحمان نے تو جھاڑو پھیر کر رکھ دی، صرف 1 سیٹ کوئی اور جیت پایا، باقی ساری کی ساری شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے نشستیں جیت لی، اور ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان کے اندر، یعنی یہ جو موجودہ پاکستان ہے، اس میں ایک سیاسی قوت بن کر ابھرا۔ طے پایا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں 3 مارچ 1971 میں بلوایا جائے گا۔ اعلان ہو گیا، اخباروں میں چھپ گیا، ساری دنیا نے اس پر تبصرے شروع کر دیے۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے سے پہلے یہ جو عرصہ تھا، جنرل یحییٰ خان جو ملک کا صدر بھی بن بیٹھا تھا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، اس نے خود کو مستقل کرنے کے لیے کہ جب تک اس کی زندگی کی سانس چل رہی ہے تب تک وہ آسیب بن کر، ایک سیاسی آسیب بن کر اس ملک پر حاوی رہے، چھایا رہے، اس نے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ جب بات نہ بن پائی تو مشرقی پاکستان ڈھاکہ سے یہ واپس آ رہا تھا، چونکہ یہ ناکام ہو گیا تھا اپنے ارادوں میں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ شیخ مجیب الرحمان جو یحییٰ خان چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا جی آپ گھر جاؤ، آپ کا کیا کام ہے، آپ جنرل تھے، آپ آئے تھے، اب سیاسی لوگ ہم آگے ہیں، ہم جانے صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، گورنر کون ہوں گے، مشرقی اور مغربی پاکستان مل کر کیسے چلیں گے، یہ ہم نے طے کرنے ہیں سیاسی قوتوں نے، یہ آپ کا کوئی کام نہیں، آپ بیرکوں میں واپس جاؤ۔ یحییٰ خان نے کہا کہ میرا جہاز تیار کرو، میں واپس جا رہا ہوں راولپنڈی ڈھاکہ سے، اور وہاں شراب کے نشے میں دھت۔ یہ الزام نہیں ناظرین اکرام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہوں گا، کوئی جملہ ایسا نہیں کہوں گا کہ اپنی بات کو میں وزنی بنانے کے لیے کوئی غیر حقیقی جملہ یا لفظ کو۔ شراب کے نشے میں دھت جہاز میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے کہا یحییٰ خان نے کہ بس بھائی آپریشن، یوں ہی میرا جہاز اڑا کے رکھ دو بنگالیوں کو، انڈر لائن کر لی، میں کہہ رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس نے ملتوی کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے، اور احکامات جاری کر دیے آپریشن کے، جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا۔ یحییٰ خان کا وہ ایکٹ، اور جو 8 تاریخ کو اس ملک میں سینٹ کے اندر مسودہ پیش کیا گیا، جو پاس بھی ہو چکا ہے سینٹ سے، تباہی اور بربادی کے حوالے سے ان دونوں واقعات میں کون سا زیادہ خطرناک اور کون سا کم خطرناک ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ لگتا یوں ہے کہ نتیجہ اسی تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلے گا اگر عوام باہر نہ نکلے تو، جو نتیجہ پاکستان ٹوٹ جانے کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں، دیکھیے غیرت مند لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ جب یحییٰ خان نے شراب کے نشے میں دھت واپس جاتے ہوئے کہا کہ بس بھائی آپریشن اڑا کے رکھ دو، انہیں عقل ٹھکانے لگا دو، مت دیکھو، اس وقت مشرقی محاذ کی کمان میجر جنرل یعقوب علی خان کے پاس تھی۔ یعقوب علی خان نے فوری طور پہ اپنا استعفیٰ لکھا، اس نے کہا جناب میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، نو۔ آج تاریخ کے اندر مر سب نے جانا ہے، کلو علیہ فان، سب کچھ فانی ہے، بقا اس ذات اعلیٰ و عرفہ کی ہے، اللہ کی، دوام اسے حاصل ہے، باقی تو زندگی گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ آج کوئی بھی یعقوب علی خان نہیں اٹھا، اسے سمجھ لیجئے کہ یہ معاشرے کے اور اداروں کے مردہ ہونے
کی ایک دلیل ہے، زوال اور انحطاط کا اشارہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں 8 تاریخ کو ہوا وہ تو سامنے آ گیا، اب ہونے جا رہا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے عوام کس حد تک مزید نفرت کا شکار ہوئی ہے اپنی ہی فوج سے، یعنی اپنے ادارے سے، جسے عسکری ادارہ کہتے ہیں، اس کا شاید اندازہ ہو کسی، لیکن اندازہ ہوگا بھی تو کیا ہوگا، اور جب غیرت نہ ہو، جب حمیت مر جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے معاشروں کے اندر۔ آج بہت عزت ابری میجر جنرل یعقوب علی خان کے لیے میری دل اور میری روح اور میرے دماغ، یار اگر اس نے یہ ایکٹ نہ بھی کیا ہوتا تو مر گیا ہوتا، اور باقی جتنے جنرلز ہیں، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سزائیں نہیں ملی تو وہ علیحدہ بات ہے، کیونکہ مقدس گھائے ہوتی ہے، یہ وہ جنرل جنہیں پھانسی لگایا جانا چاہیے تھا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے نتائج کی روشنی میں، وہ جب تک زندہ رہے انہیں پینشن بھی ملتی رہی، مراعات بھی جاری رہی، اور پھر انہیں قبر میں اتارتے وقت فوجیوں نے سلیوٹ بھی مارا۔ یہ ہے آپ کا ملک، اور اسی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں موجود ہے کہ کون سا جنرل اس وقت بنکر کے اندر ننگ دھڑنگ کس کے ساتھ عیاشی میں مصروف تھا جب شکر گڑھ کے 87 ولیجز دیہات پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ایویں چلتے چلتے بھارتی فوج نے، اور یہ مشرقی پاکستان میں کیا کرتے رہے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب ناظرین کرام یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، کس نے یحییٰ خان کو اپنی بیٹی پیش کی؟ ناظرین کرام، میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں، آپ نام سنیں تو آپ کا جسم لرز جائے۔ کون جان بوجھ کر وہاں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلاتا تھا 2 گھنٹے کے لیے یحییٰ خان کے حصار کے اندر، اور پھر کس طرح پھٹے لباس کے ساتھ وہ باہر آتی تھی، اور گارڈز، فوجی گارڈز آس پاس دھسا اور چادر پہنا کے گاڑی میں بٹھا کے روانہ کرتے تھے۔ یہ حالت تھا۔ اس میں ایک عنوان ہے، پڑھیے، ایوان صدر چکلا بن چکا تھا، اور کوئی خالی یحییٰ خان نہیں تھا، آس پاس والے سارے تھے، موجے کر رہے تھے۔ آج ان کے نام یہاں موجود ہیں، چونکہ خود بے شرم تھے اس لیے ان کی اولادیں بھی یہی موجود ہیں، سیاست میں بھی ہیں، اور کوئی شرم نہیں آتی انہیں کہ ہمارا باپ کیا تھا، نہیں تو ڈوب کے مر جاتا بندہ، پاکستان چھوڑ جاتا۔ تو یہ ہے وہ معاشرہ جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں۔ زور سارا اس پہ ہے کہ 1971 میں 3 مارچ کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس طے پایا تھا کہ ڈھاکہ میں ہوگا، یحییٰ خان نے اسے ملتوی کر دیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس کے برابر کا یہ واقعہ ہے جو اس وقت آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اور ملک ٹوٹنے کو جا رہا ہے ناظرین کرام۔ اور میں سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوں، کوئی سبزی لے کر جا رہا ہے، کوئی بیٹھا چائے پی رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے، آرام سے جا رہے آ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ملک میں ہوا ہی کچھ نہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ پورے گھر کو آگ لگ گئی ہو، اور رجس آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں، اور گھر والے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں، آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ٹھٹھے اور مذاق میں لگے ہوں، دوسرا کوئی پروگرام بتا رہا ہو، چوتھا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھا تھا اس پہ تبصرہ کر رہا ہو، اور آگ لگی ہو پورے گھر کے اندر، جو بالآخر انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لی تھی، باقی سب کو۔ یہ حالت ہے اس وقت پاکستان کی۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بھائی فطرت امتحان لیتی ہے افراد کا بھی اور اقوام کا بھی۔ یہ ایک امتحان ہے، ہونا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ناکامی اور نامرادین کا مقدر ہے ناظرین اکرام، یہ جان لیجئے۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اگر یہ نہ ہوا جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کوئی دل رکھنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا۔ قانون فطرت جس کی باز گشت آپ نہیں سن پا رہے، میں سن پا رہا ہوں۔ تاریخ چیخ رہی ہے کہ مجھ سے کسی نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اب وہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جو آج بہت خوش ہو رہے ہیں، انہی کا بویا فصل بن کر ابھرنے کو ہے، اور یہ فصل اپنی لپیٹ میں لے کر رسہ بن جائے گی ان کے گلوں کا۔ یہ اپنے کرموں کے ہاتھوں خود تباہ اور برباد ہونے جا رہے ہیں ناظرین اکرام۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خود بخود ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ اللہ نے اگر لکھا ہوا ہے یہ کشتی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، تند و تیز موجوں کے اندر نہ کوئی چپو چلا رہا ہے، نہ کسی کے پاس پتوار ہے، سب بیٹھے ہوئے بھی جو ہوگا دیکھی جائے گی، کرتے کرتے کشتی کنارے پہ لگ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا اس میں کوئی شعوری حصہ یا کوئی عملی حصہ تو نہیں ہے۔ پاکستان رہے گا قائم، لیکن اس وقت اس سے زیادہ اس کے ٹوٹ جانے کے امکانات ہیں جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں آپریشن کر دو، نسلیں بدل کے رکھ دو، یہ یہاں کے منہ سے ادا ہوا تھا اور اس پر عمل ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ویسی ہی صورتحال یہاں ہے۔
ناظرین کرام، لیکن میں چلتا ہوں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ یہ اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ یہ جتنے کردار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس وقت، یہ ایسے قصہ پارینہ بن جائیں گے، یہ سر چھپاتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ آپس میں باتیں کریں گے، فلاں کدھر گیا، فلاں کدھر گیا، فلاں کے لائے جائیں گے یہ، لیکن ڈھونڈنے میں وقت لگے گا انہیں۔ چونکہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں ہے، اب فیصلہ ہونے کو ہے، اور میں کہتا ہوں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ خون بہایا جا رہا ہے، خون بہتا ہے، یہ تاریخ ہے انسانیت، نہیں کسی جانور کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ یہاں تو انسانوں کے ساتھ کیا ہوا، 26 نومبر کو کیا ہوا، 9 مئی کو کیا ہوا، یہ مرید کے میں کیا ہوا، آگے کیا کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ جاری رہے گا، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی خون مانگتی ہے، وہ خون جتنا چاہیے تھا خون پی لیا ہے، اب ان کے اندر کے تضادات وہ نتیجہ پیدا کریں گے، جو نتیجہ نکلے گا قوم کے حق میں، پاکستان کے حق میں، عمران خان کے حق میں، اور ان کے خلاف ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ عمران خان اللہ کی نعمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کا انعام ہے۔ ایک اور بات بتا دو، یہ جو جس سے بھی آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں وہ پچھلا شروع کر دیتے ہیں، جی اس نے یہ کیا، بس سب کچھ کیا۔ سب سے پہلا میں شخص ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان سے غلطیاں نہیں ماضی میں ہوئی، غلطان ہوئے، لیکن اب عمران خان وہ عمران خان نہیں۔ اقتدار سے نکالے جانے کے بعد عمران خان ایک دوسرا عمران خان ہے، یہ آپ کو پتا چلے گا جب وہ جیل سے باہر آئے گا، بہت جلد آئے گا۔ بہت اتنی غلطیاں جس کا شمار کوئی نہیں ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، جب تک عمران خان اقتدار میں تھا امید تھی مجھے اس سے کہ یہ بہتر رہے گا، لیکن ٹیم نہیں تھی، سادات نہیں تھا، چور اچکے آس پاس اکٹھے تھے، وارداتی اکٹھے تھے، آج بھی وارداتی ہیں، بالکل وارداتی کاروائیاں ڈالنے میں کسی کو اس سے غرض نہیں، عمران چھوڑتا یا نہیں چھوڑتا، صرف یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا وقت آ گیا جو آ کے رہے گا تو ہم وابستگی ساتھ رکھیں تاکہ ہم کو اس کے ذریعے راہ حاصل کر سکیں۔ اور مجھے تو جب ضمنی انتخابات ہوا کرتے تھے تو مجھے بھی کہتا تھا جی عمران خان کی یہ سیٹ تھی، عمران خان کی پارٹی ہار گئی ہے، روبے زوال ہے۔ میں نے کہا کتنے ووٹ لیے عمران خان کے کینڈیڈیٹ نے؟ وہ کہتے تھے جناب 65,000۔ تو میں پوچھتا تھا ابھی بھی 65,000 لوگ ہیں جو عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں؟ اس قدر اقتدار میں ہوتے ہوئے اس کا گراف زمین کی طرف جا رہا، لیکن چونکہ اللہ نے اس سے کوئی کام لینا تھا، اس کا کیا گیا، آپ نے اسے نکلوا دیا۔ آپ سے مراد اب فوری طور پہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو بینیفیشری ہیں اس کے نکلنے کے وقتی طور پہ، اور پھر اس کی مقبولیت وہاں گئی کہ ایسی مقبولیت میں نے دیکھی نہیں ہے، مقبولیت اب تو تقدیس بن گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے کام نہ لینا ہوتا تو اللہ اسے اقتدار میں رہنے دیتا، فطرت اسے اقتدار میں رہنے دیتی، وہ فارغ ہو چکا ہوتا کرکٹر بن کے، بابا ٹھیک ہے۔ چونکہ اندر کا صاف آدمی ہے، چونکہ اندر سے وہ ضدی ہے، چونکہ ایماندار ہے، اللہ نے چن لیا ہے، اسے چنیدہ شخص ہے اس ملک اور اس قوم کے لیے، اس لیے اسے بھٹی میں ڈالا کہ سارا میل کچیل دور ہو جائے، لا کھڑا کیا اسے اس مقام پر، آزادی یا موت۔ وہ کھڑا ہے، مزے سے سوتا ہے، دروازہ نہیں بھی کھلتا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو دروازہ صبح 6:30 اور 6 کے درمیان کھل جانا چاہیے، وہ دوپہر 2 بجے تک بند رکھتے ہیں کہ شاید چیخے کہ مجھے کھولو، وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ تو سارے ایک پروسیس سے گزرا ہے، صفائی، نہلائی، دھلائی، علم، عرفان، معرفت، وہ سارے پروسیس سے وہ گزر رہا ہے۔ اگر گزر رہا ہے تو پھر میں فطرت کے اسرار و رموز پہ جاہلانہ سی نظر رکھنے والا شخص نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا کام لینا ہے، اور کام یہی ہے کہ پاکستان قائم رہے، پاکستان اقوام عالم میں آگے بڑھے، پاکستان کی فوج اگر اپنی حدود تک رہے، تالے ازما، حریص، لالچی جنرل سے پیچھا چھوٹ جائے، کوئی پیغمبرانہ سیرت کے لوگ فوج کے اندر آئے تو ایک مضبوط فوج، ایک خوشحال پاکستان، خزانے اتنے کے جس کا شمار کوئی نہیں ہے، پاکستان کی زمین، اس کے پیٹ میں چھپے ہوئے معدنیات، لال و جواہر، یہ جو کچھ اس پاکستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کو اسی طرح ہاتھ سے توڑنے کے برابر ہے، توڑنے کی کوشش، جس طرح کوئی پاگل، کوئی صفی، کوئی دیوانہ کوئی اچھی والی چیز پکڑ کے اپنے ہاتھ سے توڑے، ہاتھ سے نہ توڑے تو دانتوں سے توڑنے کی کوشش کرے، دانتوں سے نہ ٹوٹ پائے تو دیواروں کے ساتھ مارے، وہ پھر بھی نہ ٹوٹے تو اپنے بال نوچے، اس کیفیت میں یہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی شکلیں یاد رکھیے ناظرین اکرام، آئین کا آرٹیکل 6 میں تشریح کر کے دے سکتا ہوں، صرف اس پہ نہیں لگتا جو جنرل آ کر اقتدار پر قبضہ کر لے اور سول گورنمنٹ کو، عوامی گورنمنٹ کو رخصت کر دے، اور اگر طاقت ہو سیاست کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، تو آرٹیکل 6 کے تحت اس کا ٹرائل کر کے اسے پھانسی پہ لگائے جس نے آئین توڑا۔ نہیں، جس طرح کسی گھر میں گھس کر 6 ڈاکو آبرو ریزی کرتے ہیں اس گھر میں کسی بچی کی، اور 6 کے 6 پھانسی کے مستوجب قرار پاتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آئین کے آرٹیکل 6 کی زد میں آئیں گے۔ کبھی ہوگا ایسے؟
میں نے آپ کو اپنا خواب سنایا ہوا، وہ ہمیں پورا نہیں ہونا ناظرین کرام، یہ ہو کر رہے گا۔ اور ناظرین کرام میں مسلسل دیکھ رہا ہوں ان کی لاشیں لٹکی ہوئی درختوں کے ساتھ، درخت کم پڑ گئے ہیں، یہ کوئی وشفل ڈریم نہیں ہے، میں پیچھا چھڑوانا چاہتا ہوں اس خواب سے، مجھے ایک ایک شکل جو ہے وہ نظر آ رہی، میں نے بتایا ہے نیلے کچور ہوئے چہرے، انڈوں کی طرح باہر نکلی ہوئی خوفناک آنکھیں، کتوں کی طرح لٹکتی زبانیں، اور کسی کا دائیں کو، کسی کا بائیں کو، کسی کا درمیان میں ڈھلکا سر، رسیاں بندی ہوئی گھٹنوں پہ، یہ ہو کر رہے گا اس ملک کو جس طرف لے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں بچے گا ان میں سے، کیونکہ اب تبدیلی وہ تبدیلی نہیں آئے گی کہ یہ آئے گا جی ٹھیک ہے جی خان ساڈا آیا تو پھر اس کے بعد اقتدار آ گیا، پھر اس کے بعد کوئی وسیم اکرم پلس آ گیا، نہیں، اب پلس مائنس نہیں ہوگا، اب انقلاب، ایک انقلاب، میں نے کہا تھا انقلاب آئے گا۔ ناظرین کرام اسی پہ میں اپنا آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ آپ نکالیے میری پچھلی ویڈیو، 6-7 ویڈیوز میں نے کہا تھا آپ کو یقین نہیں آ رہا، ایک انقلاب آ رہا ہے، ایک انقلاب آتا ہے گولی، ڈنڈے، سوٹے، بندوق، تلوار، خنجر، نیزے، بھالے سے، ایک انقلاب آتا ہے بیلٹ کے ذریعے، پرچی کے ذریعے، یہ برچی نہیں پرچی انقلاب لے کر آئے گی 8 فروری کو، وہ انقلاب آیا تھا۔ یہ جن کے لاشیں لٹکتے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، یہ لٹکیں گے، یہ اس قابل ہے کہ لٹکیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔